اچھا جی. ہیلو. ہیلو. ہاں جی جناب, کیسے ہیں کیا حال غالب ہے؟ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بس جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں بالکل کیا ٹھیک حال؟ ٹھاک. بالکل شکر ہے سر. میں تھوڑا سا آپ کو بریف اپنا دیتا ہوں. میں 2 سال پہلے آئی کنورٹیڈ ٹو این ایتھیسٹ. اس ہاں سے ہاں. پہلے میں مسلمان تھا. ہوں. اور جو چائلڈ ابیوز کی بات آپ لوگ کر رہے ہو, تو میں خود ہوں. اس کا وکٹم رہ چکا ہوں. پر یہ بہت سال او. پہلے تھا. ہوں. آئی تھنک میں شاید 10 سے 12 سال کا ہوں گا. ہاں ہاں. اور مولوی صاحب نے جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. بٹ میرا مطلب اسلام چھوڑنا واز ناٹ بیکاز آف دیٹ. میں بہت بعد میں آ کے میں نے چھوڑا, کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ جب میں قریب بھی تھا بہت اسلام سے, ہوں. مجھے ہمیشہ سوال رہتا تھا کہ خدا کا وجود کیا ہے, کہاں سے آیا. ہوں. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ اسلام میں مجھے سینس میک نہیں کرتی تھی. تو میں نے کچھ جاننے والے ہیں ان سے بات کی. انہوں نے مجھے کچھ کتابیں ریکمینڈ کی, جس میں سیپینز ہے, آپ نے سنا ہوگا سیپینز. ایگزیکٹلی, میں اور نے سیپینز پڑھی بھی ہوئی ہے. جی, میں نے کرسٹوفر ہچن کی بک پڑھی. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی بک پڑھی, ہوں. دا گاڈ ڈیلیوژن, اور کرسٹوفر ہچنس کی گاڈ از ناٹ گریٹ. ہوں. اور لیزلی ہیزلٹن ایک ہے, اس نے آپ نے نام سنا ہوگا, اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, ایک فرسٹ مسلم اور آفٹر دا پروفٹ. ایگزیکٹلی. میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی. تو میرا تو ورلڈ ویو سارا چینج ہو گیا کہ یہ مطلب مجھے جو بچپن سے ہم ایک انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کہ ہمیں جو اسلام کے بارے میں بتایا گیا اپنے بڑوں سے ہوں. اور اسکولز میں, وہ تو یہ تو بالکل اس سے برعکس ہے. ہوں. پھر میں نے اسلام کو کرٹیکلی جب دیکھنا, قرآن کو اور اسلام کو کرٹیکلی جب دیکھنا شروع کیا, تو مجھے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری سینس ہی نہیں میک کرنے لگی کہ یہ کیا ہے. یہ اوپر کوئی ورلڈلی اس کا ہو ہی نہیں سکتا خدا کا. اس میں اتنے ایگزیکٹلی. لوپ ہولز ہیں. تو وہ میری تھا, میں نے اسے پڑھا, اور اب میں آئی ایم این ایتھیسٹ. اور میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ میری ساری فیملی دیر آل مسلمس. مائی وائف اینڈ کڈس دے آر مسلمس. اور میرے چھوٹی اولاد جو میری 2 بچے ہیں میرے, اس میں سے میرے بڑے والے ہیں, مجھے مطلب کہتی ہے کہ ناٹ اے مسلم. میرے لیے بڑا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اوبیسلی مائی وائف از اے مسلم, مائی کڈز آر مسلم. تو وہ جب مجھے دیکھتے ہیں کہ نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نہ میں روزے رکھ رہا ہوں, اور تو وہ بڑا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے آپ اوپنلی تو چیزوں کو ایسے ڈسکس کر نہیں سکتے. وہ فرسٹ آف آل تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے سن کے, بٹ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز, اس چیز کے بارے میں آپ جیسے لوگوں کو بولنا پڑے گا, کیونکہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک اگینسٹ اٹ, تو کیسے لوگ یہ مانیں گے کہ بھائی جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی وہ جٹ صاحب میرے پاس آئے تھے, وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مولوی ایسا کرتے ہیں, اور مولوی وہ یہ بات پہ وہ سوچنے میں بھی تیار نہیں ہے کہ ایک انسان جس کا پروفیشن ہی اسلام کو پڑھنا, اسلام کو سمجھنا, اس کی تبلیغ کرنا, اسے اچھا بتانا ہے, وہ کام ایک انسان کرتا ہے یہ والا بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کوئی اس کی پرسنالٹی میں کوئی اچھائی اسلام پیدا نہیں کرتا. تو بیسیکلی آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر اٹ, مگر یہ ہے کہ آپ کی سچویشن جو آج کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جو پاس میں ہوا, آئی نو کہ جی آپ کے لیے مشکل ہے وہ, اور میں بھی کبھی آپ نے کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ اس لیے لینے کی کوشش کی ہے آج تک؟ نہیں, میں نے کاؤنسلنگ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, تو وہ چیز آپ بھی شاید کہہ چکے ہیں, جب اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ کسی سے ڈسکس کرنا ہے, وہ تو نہ میرے گھر والوں کو پتہ تھی اس وقت, اور نہ میں نے کسی سے ڈسکس کی. پر میں نے تھیراپی آج ضرور تک آپ لیا نے ہے. کسی کو نہیں بتایا؟ میں نے نہیں, کسی کو نہیں بتایا. میں نے تھیراپی ابھی کچھ سال پہلے میں نے لی تھی, تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. وہ بچپن میں جو میرے ساتھ ہوا وہ ریزن نہیں تھا, لیکن اس تھیراپی میں سنس آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کے تھیراپسٹ سے آپ ہر چیز ڈسکس کرتے ہو, تو
میں نے ان سے یہ ڈسکس ضرور کیا تھا، بٹ دیٹ واز ویری لیٹ. مطلب میں آئی واز ان مائی 30 مطلب ارلی 30 جب میں نے یہ ڈسکس کیا. خیر ابھی بھی 36 پر. یہ چیز ہے، مگر یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو یہ بات بتائیں ضرور. میرے خیال ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ بتانا چاہیے. شاید بچہ جب ہوتا ہے وہ نہیں بتاتا، بعد میں پھر کئی دفعہ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کرتا نہیں ہے آگے بات کو. میرے ساتھ کیا تھا کہ میرا ایک ٹراما تھا بچپن کا. وہ کیا تھا، ایک سمپل سی بات ہے، ایک چوزا میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر گیا، جو کہ میں نے نہیں بتایا کہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے مرا. میں نے آج تک وہ اپنی فیملی کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے مرا چوزا. وہ اس ٹائم میں ڈرتا تھا کہ میں بتاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک لحاظ سے یہ ہو گیا کہ یار اب اس کو بتا کے میں نے کیا فائدہ، کیا اس سے حاصل ہونا ہے. مجھے بھی پتا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا، مگر مجھے خود اپنے اوپر وہ آتا ہے کہ یار میں نے ایک بچے کے خوف کے اوپر کئی دفعہ رحم آتا ہے کہ یار وہ بات کبھی بھی نہیں کی کسی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے سبلنگس کو یا اپنی ایون کے وائف کو بھی بتانا یہ ضرور چاہیے. تو آئی تھنک کہ آپ کی مذہب سے نفرت کو بھی سمجھنے میں، یا مذہب کو جو آپ نہیں پسند کرتے سمجھنے میں بھی ان کو آسانی ہوگی کہ بھائی یہ کیوں مذہب کو پسند نہیں کرتے. یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ مے بی ٹروتھ، آئی ڈونٹ نو، ٹروتھ کین ایون ہیلپ سم ٹائمس. ٹھیک ہے، اٹ آلویز ہیلپس. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک چیز صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کیونکہ آپ زیادہ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو کہ پہلے مسلمان تھے یا اب وہ ایکس مسلم ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی میجر انسیڈنٹ ایسا ہوا ہوتا ہے، جو کوئی ایسا برا حادثہ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑتے ہیں. میرے ساتھ میں صرف اس وجہ سے بات واضح کر رہا ہوں کہ میرا اسلام کو چھوڑنا وہ کوئی اس حادثے کی وجہ سے میں نے نہیں چھوڑا. یس دیٹ واز اے ویری بیڈ، بہت برا میرے ساتھ وہ ایکسپیرئنس ہوا. بٹ میں نے جینیولی، جیسے انسان ایک کریٹیکل ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے، سوال پہ سوال کے دنیا کیسے ہر چیز اللہ کی، مجھے کہا جاتا تھا ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. تب میں جیسے بڑا ہوا میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، مجھے نہیں نظر آیا کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. جیسے جب عذاب آتے ہیں اس میں بچے بوڑھے اچھے برے لوگ سب اس کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. میں ہر چیز یہ اللہ کی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے، جو کہ اچھے اور برے میں فرق نہیں دیکھتا. اگر برے لوگ ہیں ان میں کچھ تو اچھے لوگ ہوں گے، کہ عذاب ہے تو سب اچھے برے سمیت سب ختم ہو گئے. ایگزیکٹلی. محمد پروفٹ محمد کا جتنا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی پریچ کیا وہ کیا. تو مجھے سوال آتا تھا کہ قرآن میں آدھی سے زیادہ چیزیں، اور اب تو بلکہ میں نے حارث بھائی کو بھی سنا ہے، آپ کو بھی میں سنتا ہوں، عبداللہ گوندل کو بھی میں نے سنا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کو نہیں بھی سنا تھا تب بھی 70-80% جو قرآن میں نے پڑھا مجھے فیل ہوا کہ یہ جو انفارمیشن اس کے اندر ہے وہ پہلے سے موجود تھی. پروفٹ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے واقعات ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کا ہو، چاہے وہ آپ کے موسیٰ کے قصے، جو یہ ساری انفارمیشن پہلے سے موجود تھی. تو یہ کہنا کہ یہ اوپر والے نے پروفٹ محمد کو بتایا اور انہوں نے پریچ کیا، تو مطلب اس میں کیا، مجھے اگر کوئی چیز، جس چیز کا پہلے سے اگر نالج ہے، کوئی انفارمیشن پہلے سے اویلیبل ہے، وہ میں پڑھ کے آگے بتاؤں اور بولوں یہ نئی انفارمیشن ہے، تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. ہاں ایگزیکٹلی. مطلب یہ بات تو ہے. ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی خدا کو قسطوں میں اتنے پیغام دینے کی ضرورت ہے. خدا تو ایک فائنل بات کر کے بھیج سکتا ہے. ساری جو کانسیپٹ ہے نا کہ خدا کی ایک کتاب اتری اینڈ اٹ از فل اینڈ فائنل فار مطلب ٹل دا اینڈ آف دا ٹائمز، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب اس لیول پہ پوری اترتی نہیں ہے نا. خدا کے لیے یہ امپاسبل تو نہیں ہے. خدا کے لیے تو 100% پاسبل ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ ایک ہی دفعہ لکھ کے دے دے، بھائی ہاں آج سے لے کے 1 ملین ایئرز بعد بھی یہ کچھ ہوگا. سر اگر تو آپ why does he need to revise his thought again and again؟ خدا کتنی دفعہ اپنا ذہن بدلتا ہے. ایون کہ God changed his mind many times in کیا آپ اس کو کہیں گے in the life span of محمد ہے. پہلے کچھ تھا پھر کچھ تھا، کہیں آیتیں ابروگیٹ ہو گئی. صرف پروفٹ محمد کے لائف اسپین میں نہیں، جتنے بھی بقول ہسٹری کے
کہ جو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبروں سے خدا نے کانٹیکٹ کیا، سب آپ انکنسسٹنسی دیکھیں، ہر کسی سے الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ پیغام کیا. مطلب شروع اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، مطلب ریلیجس سائڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں، تو آپ حضرت آدم سے لے کے، اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت آدم تھے، ہم صرف بالفرض ازیوم کرتے ہیں، تو اس سے لے کے پروفٹ محمد تک ایک بات ہی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب جیزس مطلب کے وقت کوئی اور بات ہے. جیزس کے وقت وہ کہہ رہا ہے ایک گال پہ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. محمد کے وقت میں کہہ رہا ہے کہ تلواریں اور گھوڑے تیار رکھو. سر بالکل سوچنے کی ایسے ہی بات ہے. ہے. کیسے سر مجھے تو دیکھیں وہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ کعبہ کی اہمیت ہمارے ہاں جو ہے، اگر جہاں تک میں نے صحیح جتنا میں نے پڑھا ہے، کیونکہ میں نے تبری کو بھی تھوڑا سا کیونکہ جب میں یہ دا فرسٹ مسلم اور آفٹر دا پروفٹ پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو اس میں واقعات ہیں وہ میں جا کے تبری تاریخ تبری سے بھی جا کے ریفر کرتا تھا کہ بھئی جو اس نے کتاب میں لکھا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پھر محمد پہ پہلی وحی نازل ہوئی، انہوں نے اسلام پیچ کرنا شروع کیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کعبے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو پاس میں چلے جائیں تو حضرت ابراہیم سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ریبلڈ کیا اور کعبہ کی اہمیت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال، اگر میں غلط نہیں ہوں ایئرز میں، تو 10 سال پروفٹ محمد نے پھر وہ بیت دوسری وہ مقدس کی طرف اپنا جو جیروسلم میں جو ہے کیا نام ہے اس کا، وہاں منہ کر کے نماز پڑھائی. تو کیا اوپر والے کو اور پروفٹ محمد کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے ہسٹری ہے؟ 10 سال وہاں پڑھانے کے بعد، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ جتنا سے جتنا آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، تو ان کی یکجہتی کے لیے آپ نے وہاں پڑھا، اور آل آف اے سڈن ایک دن آپ کو اوپر سے جی پیغام آیا، آپ نے کعبہ تبدیل کر لیا. اگر خانے کعبہ جو ہے ابراہیم نے بنایا اور اسماعیل نے نہ آپ کو پتا تھا. جی، تو مطلب Exactly. بہت ساری انکنسسٹنسیز ہیں. سر میں ہمیشہ سوچتا ہوں، مجھے ایک سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہم پروفٹ محمد کی ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلام ان پہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے. اچھا، اس میں بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور دیکھیں حضرت جبرائیل وحی آئی، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ پڑھو، انہوں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. تو کوئی چیز اگر آپ کریٹیکل ہو کے سوچیں تو حضرت جبرائیل نے، جو کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حدیثوں میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کو کچھ پڑھنے کے لیے تو دیا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو کہا کہ بھئی میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، تو اگر میں ابھی چائنیز میں یا فرینچ میں 2 سینٹینس بولوں، تو آپ کیا مجھے 2 دفعہ سن کے 3 دفعہ سن کے وہ میری زبان کو ریپیٹ نہیں کر سکتے کیا؟ اس کے لیے آپ کا پڑھا وہ لینگویج یا وہ چیز پڑھا لکھا ہونا ضروری تو نہیں ہے. ہاں مطلب یہ کہنا اقرا بھی اس میں ربک الذی خلق الانسان من علق، یہ کہنا، تو اگر آپ کسی انسان کو آج اردو میں ہی میں کسی کو جا کے کہوں کہ پڑھو، اور میں اسے کہوں میرے پیچھے ریپیٹ کرو، تو وہ کہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو میں اسے کوئی کاغذ پہ لکھ کے دوں اور اسے کہوں پڑھو، تو تب وہ آگے سے مجھے کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو کیا جبرائیل نے کوئی صفحہ دیا تھا محمد کو کہ ہاں سر بھائی یہ پڑھو؟ سوچنے بالکل والی ریٹن ہسٹری میں ایسی کوئی مطلب نہیں آتا کہ کچھ انہوں نے لکھت میں کچھ چیز دی اور لکھی بات. ہوئی چیز کو کہو کہ پڑھنے کے لیے. سر میرا سوال یہ مجھے مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم پروفٹ محمد کو ایٹ دی ایج آف 40 دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ختیجہ سے ان کی شادی ہوئی، وہ مطلب ان کی بیگم ہے، وہ میرڈ ہے ان سے، اور 10 سال تک جو ہے وہ انہی کی 15 سال کی ایج تک وہ انہی کی وائف ہیں. اور تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھے. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا کاروبار بھی سنبھال رہے تھے. تو بظاہر اس میں کہ ہی واز اے ہیپی پرسن، وہ خوش، ان کی زندگی خوش تھی، ان کی بیگم تھی، وہ کاروبار ان کا سنبھال رہے تھے. تو مطلب آل آف سڈن آپ کے حساب سے یا جو کتابوں میں ہسٹری میں آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ وہ غار حرا میں گئے، انہوں نے وہاں پہ میڈیٹیشن یا جو بھی کی اور پھر وہ اس طرف لے کے آئے؟ کیونکہ میں نے جو لیزلی ہیزلٹن کی بک پڑھی تھی فرسٹ مسلم، اس سے پڑھ کے مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک ریزن ان کا یہ تھا کہ کیونکہ ان کو وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد آلریڈی فوت ہو چکے تھے. وہ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کو انہی کے اپنے گھر میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملی کبھی بھی. ان کے مطلب ان کو ان کے میں نے بھی ریسرچ بنائی ہے اس بات پہ.
ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ خوشحال زندگی اپنی بیگم کاروبار سب چھوڑ کے وہ اس پہ نکلے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، پہلے 25 سال محمد کی زندگی کے بہت ہی برے تھے جب تک اس کی شادی خدیجہ کے ساتھ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، ایک بچہ جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر جائے، ماں اسے اپنے پاس نہ رکھے، 2 سال کا نہ ہو، وہ گاؤں میں کسی کے پاس بھیج دے دودھ پینے کے لیے، بالکل 6 سال کی عمر میں واپس آئے تو ماں مر جائے، ماں مرے تو دادا اپنے پاس رکھ لے، دادا اپنے پاس رکھے تو 8 سال کا جب یہ ہو تو دادا بھی مر جائے. ٹھیک ہے، ڈرامہ ہی ڈرامہ ہے نا، ابھی تک تو بالکل ٹریجڈی ہے بھری ہوئی. پھر اس کو محبت ہو جاتی ہے اپنے چچا کی بیٹی سے، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سے. جی جب وہ اور چچا کے ساتھ وہ بہت پیار کرتا ہے. تاریخ تبری میں یوں لکھا کہ جب دادا مر گیا اور ابو طالب نے اسے زیر کفالت لے لیا محمد کو اپنے، تو اس نے کیا کیا، وہ جا رہا تھا شام کے سفر پہ ابو طالب، تو صحیح ہے. اس نے کیا کیا جی، جو ہے نا، شاید جی صاحب شکریہ جی سر، آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر فیلنگ گلٹی اباؤٹ، تھینکس فار آل یور سپورٹ. اچھا جی، تو وہ کیا ہے جی، چچا جا رہا تھا شام، تو یہ اس کے ساتھ لپٹ کے رونے لگ گیا کہ مجھے نہ چھوڑ کے جا، وہ ساتھ لے گیا پھر. ٹھیک ہے، اب صحیح یہ ہے. چچا کے اوپر جان دیتا تھا محمد ابو طالب پہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں دیتا تھا اس پہ، وہ بھی دیتا تھا. مگر ایک بات جو محمد کو ایک وقت پہ سمجھ آئی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے اپنے بچے مجھ سے آگے ہیں. وہ تبھی سمجھ آئی جب اس نے ام ہانی کا رشتہ مانگا. اس نے آگے سے کیا کہا کہ تمہاری اور ہماری حیثیت میں بڑا فرق ہے، تو میں تمہیں اس کا رشتہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، ام ہانی کی شادی کسی اور سے ہوگی. تو محمد کا دل صحیح یقیناً یہاں پہ ٹوٹ گیا. صحیح ہے. پھر خدیجہ سے جب اس کی شادی ہوئی تو زندگی میں پہلی بار اس کو ماں کی کمی بھی اصل میں خدیجہ ہی پوری کر رہی تھی. صحیح ہے. ایک ایج کی عورت سے شادی کی، وہ جو تھی وہ انٹیلیجنٹ بھی تھی، مالدار بھی تھی، اس کو اس کی کیئر بھی کرنی آتی تھی. ٹھیک ہے، مگر ایک بات جو میں سمجھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کرسچن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ خدیجہ بھی کرسچن تھی. دیر از سر نو میں ڈینائنگ فیکٹ نا. سر میں آلموسٹ بیچ میں آپ کی ایک بات، اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو مجھے شاید یہ بات بولنے پہ بہت گالیاں پڑنے والی ہیں، بٹ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو پروفٹ محمد کے جو والدین تھے تو وہ بھی مسلمان تو نہ ہوئے، کیونکہ وہ نہیں، وہ تو نہیں تھا مسلمان. بالکل، کیونکہ دیکھیں وہ محمد پروفٹ بھی تو مسلمان نہیں تھا نا. محمد کہتے ہیں کہ محمد جو ہے کعبے کا طواف کیا کرتا تھا. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ محمد شام کے سفر سے واپس آیا اور آتے ہی اس نے کعبے کا طواف کیا. صحیح ٹھیک ہے، ہے. تو یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس موقع پہ اس نے کیا تھا. تو اس وقت کعبے میں بت ہی پڑے ہوتے تھے نا، تو یہ اس کا طواف کیوں کرتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کفر کے مذہب کو مانتا تھا. دیکھیں، ایک طرف تو بات یہ ہے کہ آپ اب اسلام میں ایک مسئلہ اس طرح سے ختم کیا ہوا ہے نا کہ کعبے میں بت تھے تب بھی مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، صحیح تو ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ محمد کے اوپر جب وحی نہیں اتر رہی تھی تب بھی وہ بتوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تو اس ٹائم تو فرق پڑتا تھا. پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد کے سارے جو تھے پہلے وہ دین حنفی پہ تھے. دین حنفی جو ہے، دین حنفی پہلے موجود تھا عرب میں، یہ کہتے ہیں، اور وہ خدا پرستی کا مذہب تھا جس میں وہ صرف اور صرف اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز تو تھی وہاں پہ موجود. مگر دوسری بات جو ہے میرے پاس، میں جو سمجھتا ہوں نا بیسیکلی، اب محمد کی زندگی میں 25 سال کے بعد سب کچھ اچھا ہونا شروع ہوا. اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہوئے، یہ امیر تھا، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی کہ محمد جو ہے وہ شادی کے بعد خدیجہ کا کاروبار سنبھال رہا تھا. اس بات کی کوئی، میرے خیال میں محمد شادی کے بعد بس فارغ تھا. اور یہی بات جو ہے لوگ مانتے ہیں اصل میں، محمد کچھ بھی نہیں کرتا تھا. تو پھر یہ عبادت و فراغت میں مشغول رہنے لگا. ورقہ بن نوفل اور خدیجہ جو ہے وہ اس کے انفلوئنسر تھے. اور بیسیکلی جتنے سب دھوکے دنیا میں زندگی میں جتنے بھی اس کو دیے، اس نے خدیجہ ان سب کا علاج تھی. کیوں خدیجہ نے اس کی مفلسی کو بھی دور کر دیا، اس کی جو ہے وہ ایک ماں کی محبت کو بھی دور کر دیا، بیوی کی محبت کو بھی دور کر دیا، بچے بھی پیدا ہونے لگے، سب کچھ اس کو ملا. تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی پھر اٹیچمنٹ ٹورڈ دا گاڈ آف خدیجہ اینڈ ورقہ بن نوفل بھی ہمیں سمجھ آتی ڈیفینیٹلی. صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ پھر یہ محمد یہ نہیں مانتے, محمد واز فار اے ٹائم کرسچن, ٹھیک ہے, اور یہ نظارین سیکٹ جو تھا کرسچینٹی کا جو کہ عرب میں پایا جاتا تھا اس میں بلیو کرتا تھا, اور وہ واقعی کیوز میں جا کے عبادت کرتے تھے, دعا میں مشغول رہتے تھے, ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ عرب میں اور شام اور دمشق کے علاقے میں یہ پایا جاتا تھا, جارڈن کے علاقے میں. تو یہ جو ہے سارا کچھ یہ پھر وہاں سے ہوا. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو بائبل کا ترجمہ ہے وہ عربی میں کر رہا تھا. وہ جو دمشق کے کرسچن عالم تھے بڑے بڑے, ان سے وہ پڑھا ہوا تھا, صحیح ہے. اور وہ اس کا ٹرانسلیشن کر رہا تھا عربک کے اندر. اب ایک ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جو کرسچینٹی کو پڑھا ہوا سارا کچھ, تو وہ کرسچینٹی کو ہی مانے گا. میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے انڈرسٹینڈنگ محمد کی, ایپیسوڈ 2 آپ ضرور دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی میں پروفٹ کا مطلب کچھ اور بھی لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی آنکھ میں کی نظر میں یہ کرسچینٹی کے اندر ہی ایگزسٹ کرنے والا ایک پروفٹ ہو محمد, بجائے ہو اس کے سکتا یہ ہو سکتی ہے بات, جہاں تک مجھے لگتا ہے. دس از واٹ آئی فیل. ظاہری بات ہے ایک اسپیکولیشن ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر ہم تو ایک بات یہ جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ بیسیکلی اٹس کائنڈ آف ہیلوسینیشن, اور یا پھر ایک جھوٹ ہی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. مگر سر. یہ ہے کہ دیکھیں نا, محمد پرسن کا تو سائیکولوجیکل انالیسس ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا. نہیں بالکل سر, آپ دیکھیں نا, یہ کوئی بھی اگر جو ذرا بھی سوچ رکھتا ہے, کوئی بھی انسان جو کسی بھی ریلیجن میں بلیو کرتا ہو, میجورٹی ریلیجن سب میں آپ دیکھیں کوئی معجزے جو بھی ہیپننگ ہوئی وہ ساری ہسٹری کا حصہ ہے, چاہے وہ ہندوازم ہو چاہے وہ کرسچینٹی ہو. آپ دیکھیں گے اب 1400 سال سے آپ کو کوئی میریکل کیوں نہیں نظر آتا, آپ کو اب معجزے کیوں نہیں نظر آتا. مجھے میرے والد کہا کرتے تھے, اور میرے والد کہتے تھے کہ جی وہ کعبے پہ پتہ نہیں کون سے سال کون سی صدی میں کعبے پہ اٹیک ہوا, تو جی ابابیل آئی اور انہوں نے وہ پتھر اللہ نے بھیجے مدد کے لیے. اور جی تو وہ مجھے بتاتے تھے, بڑا دیکھے اللہ کا معجزہ. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی یہ 1980 یا 70 میں جو حج کے دوران کعبے پہ اٹیک ہوا تھا اور کعبے کو سیز کر لیا تھا, تو اس وقت یہ ابابیل اور وہ کہاں گئی. اور ہم دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ گاڈ کی, خدا کی انوالومنٹ. بھائی آپ کا جو ہے, سوری میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, ہاں آپ کا جو ہے خدا کی انوالومنٹ, چلیں اس دین مکمل کر دیا انہوں نے, آخری کتاب بھیج دی, پروفٹ آخری بھی آ گیا, اب دوبارہ پروفٹ نہیں آئے گا, لیکن انسان تو وہی ہے نا. یہ وہی خدا ہے جس نے اسرائیل کی قوم پہ ان گنت پیغمبر بھیجے جو ہماری ہسٹری بتاتی ہے, ٹھیک ہے. انسان کا نیچر تو سر اتنے سالوں میں چینج نہیں ہوا نا. یہ وہی انسان ہے جو سوال کرے گا, جس کو اگر کوئی معجزہ کوئی آپ ثبوت نہیں دیں گے تو پھر بھٹک جائے گا. تو ٹھیک ہے, مان لیا چلیں آرگیومنٹ سے, مان لیا کہ دین مکمل, مان لیا قرآن آخری کتاب, مان لیا پروفٹ محمد آخری پروفٹ ہے. تو بھائی انسان کا نیچر تو سر وہی ہے نا. ہم 1400 سال ہو گئے, ہمیں تو کوئی معجزہ کوئی ہم نے نہیں دیکھا. ہم تو 1400 سال پرانی, یا کرسچینٹی اس سے پہلے, یا ہندوازم ہے اس سے پہلے, ساری کتابیں اتنے پہلے میں جو ہے, بس جس گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اس کو ماننا ہے. آج میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو میرے کان میں اذان دی گئی اور مجھے کلمہ سکھایا گیا. میں کرسچینٹی میں پیدا ہوتا تو میرے ساتھ جو اس ریلیجن کا ہوتا, ہندوازم میں پیدا ہوتا تو وہاں ہوتا. مجھے تو یہ خدا کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ بھائی 7 ارب 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں, اس سے پہلے جو آئے گئے, جو مسلم گھر میں پیدا ہوا اس کی بچت ہو گئی, تو باقی 5 ارب لوگ ہیں یا 5.5 ارب لوگ ہیں وہ جہنم میں جلیں گے کیونکہ وہ دوسرے مذہب میں پیدا ہوئے. اچھا جی, وہ ان کا کام تھا کہ ان کا کام تھا جی وہ سوال کرتے ہیں. ارے سر, میجورٹی جو دنیا ہے وہ اپنے 2 وقت کی روزی روٹی سے باہر نکلے گی تو ان چیزوں کے بارے میں سوچے گی. ہم اس سوسائٹی سے کہ ٹھیک ہے, مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ کل میرے بچوں کی اسکول کیسے پے ہوگی, فیس کیسے پے ہوگی, مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ کل میں کھاؤں گا کیسے. تو میں کتابیں پڑھ سکتا ہوں, میں سوچ سکتا ہوں, اس طرف جا سکتا ہوں. وہ میجورٹی دنیا جو ڈیلی کی اپنی روٹین میں لگی ہوئی ہے, اس کو اپنے ڈیلی کے خرچے پورے کرنے سے فرصت نہیں ہے. وہ کہاں سوچے گی کہ بھائی میں جس مذہب کو مانتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں, اور اسلام ایک دنیا کے ایک کونے میں مڈل ایسٹ میں ایک ایسا مذہب ہے جو وہی سچا مذہب ہے, تو میں اس کے بارے میں پڑھوں. ظاہری بات ہے, چائنا مین لینڈ چائنا میں پیدا ہوا ہے, آج کے دور میں تبلیغ کر کے دکھا دو ذرا.
اس کو جو آج پیدا ہو رہا ہے. تبلیغ کر کے دکھا دو نا ذرا, کون کرے گا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس تک اسلام کو بھی پہنچنا ہی نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اصل میں سب سے بڑی رکاوٹ تو اس کے رستے میں خود اللہ ہے نا. اللہ چائنا میں اتنی سخت حکومت نہ آنے دیتا. تبلیغ وہاں پہ کرسچن بھی نہیں کر سکتا, مسلمان بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. سوویت یونین میں آپ کو پتا کون کر سکتا تھا؟ سوویت یونین میں کرسچن مشنریز جو ہیں وہ بائبل سمگل کرتے تھے, پکڑے جاتے تھے, وہ اگلے گولی مار دیتے تھے. پتا ہے آپ کو؟ بالکل سر, ایسے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو یہ لوگ جہنم میں جلیں گے؟ مشنریز مرے ہیں صرف اور صرف بائبل سمگل کرنے پہ. صحیح ہے. میں خود ایک کرسچن بندے سے ملا ہوں اسلام آباد میں. اس نے 20,000 بائبل جو وہ سمگل کی تھی رشیا میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ کوئی مشنری تھا امریکن. میں اسلام آباد میں اس سے ملا ہوں خود. وہ ادھر وہ آیا ہوا تھا, تو اس نے جو ہے وہ بتا رہا تھا, کسی کرسچن مشن پہ آیا ہوا تھا, بتا رہا تھا گولی مار دیتے تھے وہ اس بات کو. ٹھیک ہے, تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ کیسے کیسے کرتے تھے اسمگل جارجیا اور ان علاقوں سے. چلیں ٹھیک ہے پھر, تھینک یو. بڑے لوگ ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کریں گے بہت شکریہ آپ نے مجھے کال کر دیا. بہت شکریہ. سیم آئی ڈی سے آئیں گے تو مجھے پتا چلتا رہے گا. اوکے اوکے, تھینک یو. تھینک یو سر. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.